الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے قل هو اللہ احد پہ گفتگو کی، اللہ الصمد پہ گفتگو کی، تو آج ان دونوں کو اکٹھا کر کے اس کے تحت ہم ذات اور صفات پہ گفتگو کریں گے کہ ان کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے قل هو اللہ کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر کر چکے ہیں، اور اللہ الصمد کے تحت اللہ کی ایک صفت، یعنی وہ بے نیاز ہے، لا یحتاج ہے، کسی کا محتاج نہیں، سب جہان اس کا محتاج ہے، اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ تو اب قل هو اللہ احد اور اللہ الصمد کے ذریعے ہم ذات اور صفات کا تذکرہ کریں گے۔ تو پہلے قل هو اللہ احد کے ذریعے اسی کے تحت ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں، توحید سے متعلق بھی اور عقائد سے متعلق بھی۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے یا اللہ اکیلا ہے۔ بہتر ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اکیلا ہے۔ تو یہاں پر لفظ جو اللہ کا اسم ذاتی ہے اللہ، اس کے تحت ہم ذات پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق سب سے پہلا عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ وہ ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ جس کی انتہا ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں، سب سے پہلا عقیدہ کیا رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات نہ وہ ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، اس پر ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، اب یہاں پر جب میں کہہ رہا ہوں نا اللہ کے علاوہ، تو اس سے مراد اللہ کی ذات اور صفات ہیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، اس کے سوا کوئی بھی چیز ہے، اس کی ابتدا بھی ضرور ہے اور اس کی انتہا بھی ضرور ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جس کی ابتدا ہو، جس کی انتہا ہو، وہ نہ لائق عبادت ہو سکتی ہے، یعنی نہ معبود ہو سکتی ہے، نہ لائق عبادت ہو سکتی ہے، اور نہ ہی لائق، میرے دوستو، قدیم ہو سکتی ہے۔ یعنی عقیدہ یہ رکھیں کہ جو چیز جس کی ابتدا ہے، جس کی انتہا ہے، وہ ہرگز اللہ نہیں ہو سکتی، ہرگز معبود نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ مخلوق ہو سکتی ہے۔ اور ہے جس کی ابتدا ہوگی، ظاہری بات ہے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہوگا۔ جس کی انتہا ہوگی، ظاہری بات ہے اللہ اس کو اختتام پر پہنچائے گا یا عروج پر پہنچائے گا۔ تو اس لیے اس کی ابتدا بھی ہوگی، اس کی انتہا بھی ہوگی، اس کی یوں سمجھ لیں شروع بھی ہوگا، اس کا اخیر بھی ہوگا، اس کا ابتدا بھی ہوگا تو اس کا اختتام بھی ہوگا، اس کا عروج ہوگا تو اس کا زوال بھی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اب ذرا نوٹ کرتے جائیں، اللہ پاک ہے ابتدا سے، اللہ پاک ہے اختتام سے، اللہ پاک ہے انتہا سے، اللہ پاک ہے اخیر سے کہ اس کی اخیر ہو جائے، اور اللہ پاک ہے موت سے، اللہ پاک ہے پیدا ہونے سے، اللہ پاک ہے ابتدا سے، یعنی کہ کہیں سے اللہ کا زمانہ شروع ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ چیز ممکن نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ اپنے دل کے اندر اس کو بٹھا لیں۔ یہ عقیدہ، بنیادی عقیدہ توحید ہے کہ اللہ وہ ہے جس کی ابتدا نہیں، جس کی انتہا نہیں، جس کی پیدائش نہیں، جس کی موت نہیں، اور وہ زندہ ہے، اور اس کی زندگی بھی مخلوق کی سی زندگی نہیں، اس کی زندگی ایسی ہے کہ وہ بس عقیدہ رکھیں زندہ ہے، اس کی زندگی انسان کی عقل میں سمجھ نہیں آ سکتی۔ اگر کلیتاً یہ سمجھنا چاہیں، اگر یہ سمجھنا چاہیں کہ اللہ کیا ہے، تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ وہ ہے جو سمجھ میں آتا ہی نہیں، اللہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کتنا بڑا ہے؟
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی تو اللہ کو کتنا بڑا سمجھتا ہے؟ اس نے عرض کیا میں اللہ کو بہت بڑا سمجھتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابی جتنا بڑا تو اللہ کو سمجھتا ہے اتنا بڑا تو تیرا مرتبہ اللہ کے نزدیک ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اچھا یہاں پر یہ بھی تھوڑا سا نقطہ بیان کر دوں، اللہ اکبر کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ترجمہ درست نہیں ہے، بلکہ ترجمہ یہ ہے اس کا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ جب ہم بہت کہہ دیتے نا تو اس کی انتہا نہیں ہے، جب ہم سب کہتے نا سب سے بڑا ہے تو اس میں مخلوق کا بھی ساتھ شمار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی صفات میں اس کی بڑائی میں مخلوق کا شمار نہ کریں، تو اس لیے اللہ اکبر کا ترجمہ یہ کیا کریں اور یہی ترجمہ سمجھا کریں کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ تو اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی ابتدا نہیں، تو ابتدا نہیں تو پیدائش بھی نہیں، جو پیدا ہو سکے وہ اللہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو وسوسے ذہنوں میں لوگوں کے آتے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی آپ میں سے کسی کے ذہن میں وسوسہ آیا ہو بھئی سب چیزوں کی ابتدا ہوتی ہے، تو اللہ کی ابتدا کیا ہے؟ سب چیزوں کی پیدائش ہوتی ہے، تو اللہ کی پیدائش نعوذ باللہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے اللہ سب کی طرح نہیں، بلکہ اللہ جو ہے وہ بے مثل اور بے مثال ہے، وہ کسی کی بھی مثل نہیں، نہ کوئی اس کی مثل ہے۔ تو اس لیے مخلوق کے طور پر، مخلوق کی چیزوں کے طور پر آپ یہ سمجھیں کہ شاید جیسے مخلوق پیدا ہوتی ہے اللہ کی بھی کوئی ابتدا ہوگی جیسے سب کی ابتدا ہوتی ہے، تو ہرگز ایسا نہیں ہے میرے دوستو۔ تو اللہ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، اس کو علم کی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ ازلی ہے وہ ابدی ہے، یعنی ازلی ہے، آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ اللہ ازلی ہے اور ابدی ہے۔ ازلی کے معنی ہے جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، اور ابدی ہے اس کے معنی ہے جس کی کوئی انتہا یا اخیر یا اختتام نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ کی کوئی پیدائش نہیں۔ اگر یہ وسوسہ آئے تو اس کو جھٹکیں، لاحول پڑھیں، استغفار پڑھیں اور کلمہ شریف، کلمہ شہادت کا اقرار کریں۔ تو اس لیے یاد رکھیں اللہ کی کوئی جو ہے وہ ابتدا نہیں، وہ پیدائش سے، ابتدا سے پاک ہے۔ کبھی یہ وسوسہ آئے کہ اللہ سے پہلے نعوذ باللہ کیا تھا، جب اس کا پہلا اور اخیر ہی نہیں تو اس سے پہلے کیا ہو سکتا؟ اس کا تو پہلا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کی ابتدا نہیں ہے نا۔ ہر چیز کی ابتدا ہوتی ہے لیکن اللہ وہ ہے جس کی ابتدا نہیں۔ یاد رکھیں، اس کو اتنا سمجھ لیں تو ساری بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ وہ ہے کہ جو آپ کی عقل میں سما نہیں سکتا۔ وہ کیسا ہے یہ بات آپ کی عقل میں نہیں سما سکتی، کوئی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ وہ کیسا ہے، وہ کیوں ہے، وہ کیسا ہوگا، وہ کیسا تھا، یہ ساری چیزیں جو عقل میں آتی ہیں نا، یہ اللہ پر نافذ نہیں ہو سکتی، اس کا اطلاق اللہ پر نہیں ہوتا۔ تو اللہ وہ ہے جو آپ کی عقل میں نہیں آتا۔ تو اس لیے یہ عقیدہ رکھیں اس کی ذات نہ ابتدا نہ انتہا نہ اختتام نہ اخیر۔ اور عقیدہ کیا رکھنا ہے؟ وہ یہ کہ وہ زندہ ہے۔ زندہ کیسا زندہ؟ حی اس کا نام ہے، حیو پڑھتے ہیں نا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، تو اس کی وہ جو ہے یعنی زندہ ہے۔ اور یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وہ دوسروں کو زندہ رکھنے والا ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ اس کی زندگی ذاتی ہے، دوسروں کی زندگی اس کی عطا کردہ ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ زندہ ہے اور بھی تو زندہ ہیں، آپ خود بھی تو زندہ ہیں، تو فرق کیا ہے بنیادی طور پر؟ اور یہ جو بنیادی فرق ہے نا، یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ زمین و آسمان بھی اس فرق میں سما جائیں تو یہ اس سے بھی بڑا فرق ہے۔ اللہ کا زندہ ہونا اور آپ کا زندہ ہونا۔ آپ زندہ ہیں اللہ کے زندہ رکھنے کی وجہ سے، اللہ نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ ہے میرے دوستو زندہ، اس کی ذات وہ کسی کے زندہ رکھنے سے زندہ نہیں ہے، وہ خود زندہ ہے۔ اور اسی طرح آپ کی زندگی، اگر آپ کہیں ہم زندہ ہیں تو آپ کی زندگی یہ عارضی ایک دن ختم بھی ہو جائے گی، اس کے بعد ملے گی دوسری زندگی، اور اس کی بھی ابتدا ہوگی، جبکہ اللہ کی کوئی دوسری تیسری چوتھی زندگی نہیں۔ اللہ کی زندگی ایک ہی ہے اور وہ قائم ہے اور وہ قائم رہے گی۔
تو اس کی کوئی زندگی جو ہے اس کی کوئی شروعات نہیں، کوئی اختتام نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ ایک زندگی کے بعد دوسری ہو۔ تو اس لیے آپ کی زندگی اس کی زندگی کی مثل نہیں، اور اس کی زندگی آپ کی زندگی کی مثل نہیں۔ تو اس لیے وہ اپنے زندہ ہونے میں بھی اپنی ذات میں بے مثل اور بے مثال ہے۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی سوالات ہو تو لکھ رکھیں گے، جب سارے درس مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ اپنے سوالات کریں گے۔ کسی کوئی اعتراضات ہوں تو وہ بھی اپنے اعتراضات اٹھا سکتا ہے، لیکن سارے درس مکمل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی ذات سے متعلق جو گفتگو کی اللہ اس کو سمجھنے کی اور اس کو بطور عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔